لا دے میرے پیچھے یہ الزام لایا اے خدا تے رسول کو گالی کر دیے. اساں اتنے بے وقوف نہ ہیں, اساں پڑھے لکھے لوگ ہیں, میرے بچے سارے پڑھے ہوئے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاتم ہے, جو آپ کو گالی دینے والا ہے, اس کی سزا, اور اس پر پوری امت مسلمہ مجتمع ہے, ان کے تمام مسالک جو ہیں, سیکٹس جو ہیں, سارے اس بات پر اجماع ہے, کٹ ہے کہ اس کے لیے صرف اور صرف اس کی جو سزا ہے نا جی وہ قتل ہی ہے. بلاسفیمی ہے کیا؟ اس کی کوئی تعریف نہیں ہے, کوئی تعریف نہیں. اس لیے کہ نبی کا کام جو ہے وہ دعوے سے, ایک واحد نبی ہی ایسا ہوتا ہے جو دعوے سے کوئی کام کر سکتا ہے, اور کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں دعوے سے کرتا ہوں. جو لوگ اس کو مان لیتے ہیں وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں, اور جو نہیں مانتے وہ نعوذ باللہ اس دعوے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. تو نبی کی سب سے بڑی جو ہے بات ہے وہ تو اس کے دعوے کو نہ ماننا ہے. تو جو لوگ اسے مانتے ہی نہیں ہیں ان کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلاسفیمی ہے؟ ایسی بات ہوتی تو قرآن کہتا جو نبی کی توہین کرے اسے قتل کر دو. وال تھانے تک ساکو اتھو دال آ کے گھن گئے, ساکو پرچے دا کوئی پتہ کائے نہیں. لے آ کے نے تمہارا پرچہ کرے نے پہ تو تساں اپنے گواہی گدی جلو تے جلو تھا. جلے سن تھانے تے گئے اتھاں آ کے میں تورے تو پرچہ تھی گیا. وہ بات بھی ہن کیا کر سکدے اسے, کچھ کر سکدے اسے. اتھاں وال تھا جیل گن گن میں کو وہ تو جیل چ رہ گیا تقریباً 8.5 مہینے, 9.25 مہینے میں رہی ہیں جیل. دیکھیں جی ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں. مثال کے طور پر گجرانوالہ میں ایک واقعہ ہوا ہے, شاید ایک آدھ اور بھی کوئی ہوا ہے. تو یہ لوگوں کا ایک جذباتی پن ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور بعد میں وہ ثابت ہوا کہ وہ مسلمان تھے, اور جو محلے کے مولوی صاحبان ہیں انہوں نے جذبات میں آ کر کہ جی یہ قرآن مجید کی توہین کر رہا تھا, قرآن کے اوراق جلا رہا تھا, حالانکہ وہ کوئی اخبار کے اوراق تھے. تو لوگ جو ہیں وہ بس مولوی صاحب کی بات کو سن کر وہ دوڑ پڑے اور اس اللہ کے بندے کو شہید کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جماعت اسلامی کے ایک انتہائی متدین اور نیک نوجوان تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بارے میں ہتک آمیز باتیں مخالفین نے, کفار نے بھی اور منافقین نے بھی کی. ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین کی کہ آپ ان کو اگنور کریں, اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ لوگ کہ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے. میرے پہ ایلیگیشن یہ تھے کہ دیکھیں یہ قادیانی ہے اور یہ اپنے دفتر میں نماز پڑھتا ہے اور قانون کے مطابق یہ جرم ہے. حالانکہ قانون قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت نہ کریں. دوسرا میرے پہ ایلیگیشن یہ تھا کہ اس کے پاس قرآن مجید ہے اور یہ مسلمانوں والا قرآن مجید. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ قرآن مجید تو پوری انسانیت کے لیے, مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے. مجھ پر ایک کیس بنا قرآن پاک کی بے حرمتی کا, اور کیس بنانے والوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس پر کیس بنا رہے ہیں جو اسی خاندان سے ہے جن کے جادیانی حضور پر قرآن نازل ہوا. میں اپنی شاپ پر تھا, اسٹور روم میں میرا نوکر کام کر رہا تھا, وہاں سے ایک ڈبہ کسی نے جان کر یا انجانے میں چوری کر لیا, اٹھا لیا. اس ڈبے میں سپارے تھے, 295B لاء لگا مجھ پہ, اور کیس بنایا کہ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے انہوں نے سپارے ایک کوڑے پھینکنے کی جگہ ہے وہاں پھینکے ہیں. جہاں تک ہندوستان کی تاریخ ہے اور خاص طور سے یہ مسلمانوں کا جو دور حکومت ہے جس کو ہم سلاطین اور مغلیہ عہد کہتے ہیں, کوئی اس قسم کی مثال نہیں ملتی کہ جس میں توہین رسالت کا قانون جو ہے وہ نافذ ہو اور اس کے ذریعے سے کسی کو سزا دی گئی ہو. بلیسفیمی لا تو کولونیل ایرا میں شروع ہو گیا تھا, لیکن جو لاز لے کے آئے انگریز لے کے آئے تو ان کا دائرہ کار تمام مذاہب کی معتبر اہم شخصیات کے خلاف گستاخی جو تھا اس کو وہ کور کرتا تھا.
اور تمام مذہبی کتابوں اور تمام مذہبی صحیفوں کو وہ کور کرتا تھا. 1920 کی دہائی کے اندر ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوئے ہیں، تو ان فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں یہاں پر کچھ اس قسم کے واقعات ضرور ہوئے، جس میں مشہور واقعہ علم الدین کا ہے جس نے راجپال کو قتل کیا تھا. لیکن برطانوی حکومت نے اس کو قتل کا فعل سمجھا اور مقدمہ چلا کے اس کو انہوں نے پھانسی دی. اس کو انہوں نے کسی بھی طرح سے بلاسفیمی لا کے دائرے کے اندر اس کو وہ لے کے نہیں آئے. In 1984, Ziaul Haq first passed a law and he was testing the waters. It was a law that persecuted the Ahmadi community. Now nobody criticized it except a few individuals. ایک سیاسی قدم تھا جو ضیاء الحق نے اٹھایا، یعنی اس کے پیچھے کوئی مذہبی جذبات جو ہیں وہ نہیں تھے، وہ محض یعنی ایک طبقے کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ لینا چاہتے تھے. And then later on 295B and 295C was added. اس کے بعد اس میں مزید جو تبدیلی آئی جب نواز شریف یہاں بنے ہیں وزیر اعظم، تو اب پھر نواز شریف نے بھی ایک اضافہ اس میں یہ کیا جو بڑا خطرناک تھا کہ اس میں سزائے موت کا اضافہ کر دیا. Mr. Ziaul Haq needed the instruments of repression, and what can be better instrument of repression and terror than a law made in the name of religion? جب آپ اسٹیٹ کا مذہب قرار دے دیتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ سیکولر ہونا چاہیے، اسٹیٹ کا ان چیزوں سے تعلق نہیں چاہیے، اسٹیٹ ان چیزوں سے ابو ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کو رب العالمین کہا، اس نے اپنے کو کسی مذہب سے وابستہ نہیں کیا. ہمارے پاس جو اعداد و شمار جمع ہوئے ہیں اس میں تعداد کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ مسلم اس میں متاثر ہوئے ہیں، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. کر ڈالو بوٹیاں میری اور سر کرو جدا، جس دم بنے یہ حال تو حق سے ہے یہ دعا کہ اللہ اللہ کی صدا دے جسم کی سب ہڈیاں اور نس نس بولے، نبی نبی میری نس نس بولے، نبی نبی میری نس نس بولے. 90% سے زیادہ کیسز میں آپ کو لگے گا کہ کیس کی بنیاد ذاتی دشمنی تھی، کوئی پیسوں کا معاملہ تھا، کوئی اور سماجی سیاسی جھگڑا تھا جس کی وجہ سے دوسری پارٹی کے اوپر یہ لگا دیا گیا، اور جب دوسری پارٹی کے اوپر یہ لگ گیا تو اس پارٹی کا پھر جینا جو ہے نا وہ محال ہو جاتا ہے. In cases like 295B, 295C, where the Holy Quran or Prophet peace be upon him are involved, normally, I won't say without fail, normally they pertain to smaller communities. And when I say smaller communities, it's either villages or small towns. میں یہ کہوں گا کہ صرف جماعت احمدیہ نہیں، تمام مائنورٹیز، ایون مسلمان، ان کے اوپر بھی ایلیگیشن لگی ہیں. اور جب بھی آپ ان کو ڈگ آؤٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کوئی ذاتی اغراض ہوتی ہیں. جس طرح میرے ساتھ تھا کہ مجھے جاب سے ہٹانا تھا، اور جاب سے ہٹانے کے لیے اب ان کو کوئی بہانہ نہیں ملا تو انہوں نے مذہب کی آڑ لی. اساں دے باندھ ہیں وہ بریلی ہیں. اساں ایک مثال ہے وہ پیراں مریداں والے پھلن، اساں پھل تویز انہاں کول کدی نہیں کیتے، نہ اساں انہاں کو پیر منے نے. وہ این واسطے آدھن بھی یہ کو کیوں نہیں منے دے. سارا عقیدہ نہیں ایک مثال ہے اتھاں جمدا اساں نہ منے دے، نہ اساں جنازہ تے ساکو ونجا لیندے ہن، نہ ساڈے کو دکاناں تے کوئی چیز لیندے ہن، تے نہ سا کوئی تو رستہ تو کوئی لنگانے دا. تے باقی ان ساڈے نال بہوں بے یعنی کہ او بالکل اساں اونجا سے نہ اساں دا زمین پھٹ ونجے اساں وچ مار ونجے. یہ تو ہم لوگوں نے اپنی ہمسائی سے پیسے وغیرہ لینے تھے، کمیٹی کے بھی اور 2000 اس کو ویسے دیا ہوا تھا. تو میری امی بیمار ہوگی تو ہمیں ضرورت تھی، ہم لوگوں نے ان سے مانگے تو اس نے کہا کہ مانگنے نہ آیا کرو پیسے. تو ایک دن اچانک اس نے پھر سب کے گھر جا کے بتا دیا کہ ان لوگوں نے نا قرآن پاک کے جو سپارے ہیں نا وہ جلا دیے اپنے چولہے میں. تو ہمیں وہ لوگ پکڑ کے تھانے میں لے آئے. پھر تھانے میں ان لوگوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیا کہ ان کو جلا دیں، مار دیں ان کو. دماغ میں تاش کھیل رہے سن، پتہ نہیں بھی تاش تو جھگڑ پے نے کی ہویا ہے کی نہیں ہویا یہ نہیں سن پتا. بہرحال انہاں شام کو پتا رولا پی گیا کہ یوسف مسیح دے اتنے نا رسول گستاخی کا مطلب انہوں نے الزام لا دیا. انہیں ساڑھے پہلوں 10:30 بجے گھر جلائے نے، چرچ جلایا ہے، سکول سن کرسچن لوگوں دے وہ مطلب توڑ پھوڑ جلا دے،
ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਆਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों अफजल है, लेकिन इनमें जो सबसे अफजल बात है वो है मोहब्बत। ब्लास्फेमी लॉ कोई भी अपने हाथ में नहीं रहता। किसी को क्या ज़रूरत है कि वो किसी के नबी पैगंबर के बारे में कोई गलत बात करे, ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं करना चाहता, ना करता ही है कोई भी। ये कोई थर्ड पार्टी आती है जो इस लॉ का गलत इस्तेमाल करती है। इतनी फ़िरकावारियत हमारे माशरे में फैल गई है, शिया सुन्नी के सुन्नी शियाओं के ख़िलाफ़ है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी ख़ास सेक्ट को जो है वो लेके चलती हैं, तो वो तो दूसरों को जो है वो जीने का हक़ ही नहीं देते। इस तरह की जमातों का मार्ज़ वजूद में आ जाना और उनका इस तरह से कोई इलाकों पे कंट्रोल हासिल कर लेना और इस तरह लोगों की ज़िंदगियों के साथ एक तबाही और बर्बादी का खेल खेलते रहना जो है वो माशरती रुझान का एक आगे कह लें इफ़ेक्ट है, एक असर है उसका। पहले जो मसला था पहले पुराना वो तो यही ज़मीन का मसला था, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके बाद कोई नहीं, सुलह हो गई थी। अब जो मेन मसला उन्होंने बनाया यही मजहबी मुखालफत की बिना पर बनाया गया है। गाँव के जो मस्जिद हैं गुलजार मदीना कि उसका इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके बाद में तो नौज़ुबिल्लाह के जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया, उस गुलजार मस्जिद की जो वाशरूम है उनमें नाम लिखा गया 28 जनवरी 2009 को। तो सुबह जो 9-10 बजे काफ़ी ज़्यादा आवाम जो मस्जिद के सामने जमा हुई है, तो जब देख के आए उन्होंने आगे टीचर में ये बताया कि उधर ये नाम लिखा हुआ है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तौबा नौज़ुबिल्लाह, और वो ये आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक ख़ास ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ़ इस्लाम को आड़ बनाकर सियासी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी लोगों को हिरासा और परेशान कर रहा है। यहाँ पर उलमा एक नई ताकत के साथ यहाँ पर उभरे हैं, वरना इससे पहले उलमा की इतनी ताकत जो थी वो नहीं थी, लेकिन अब वो एक ताकत के साथ उभरे हैं चूँकि उनके पास मदरसे हैं, उनके पास मस्जिदें हैं और उनके पास सऊदी अरब और पर्शियन गल्फ की फंडिंग बहुत बड़ी तादाद के अंदर थी। ये लोग अजीब बात कहते हैं कि जनाब वो माफ़ कर सकते थे, हुजूर माफ़ कर सकते थे, हम नहीं माफ़ कर सकते। जो चीज़ हुजूर ने नहीं की वो आप करने खड़े हो जाएं, ये असल में अपने लिए ये सब कुछ चाहते हैं। But these are people whom I think who play with religion. These are religious business people, and for them it has become a business to fame. It is a business of manipulating people, of blackmailing people, and that's what it is. And so don't think that these people are simply very religious people, certainly not. मस्जिदों में ऐलान होने के बाद गलियों और महलों से जनरली नौजवान लोग, जनरली ऐसे बच्चे जिनको कहना चाहिए 12 से 18, 15, 20 साल की उम्र के दरमियान के लोग जो हैं, वो जनरली जो भी उनके हाथ डंडा सोटा आता है वो लेके आ जाते हैं। तो FIR दर्ज होना और पुलिस का आना तो बहुत बात की बात होती है, और जो है कानून को मुतहर्रिक करना बात की बात है, पहले जो है वो सोसाइटी मुतहर्रिक हो जाती है। कुछ जो बड़े वाक़यात हैं उसमें तो शवाहिद मौजूद हैं कि आम लोगों को शामिल इसमें किया गया, लेकिन कुछ मदारस से बच्चों को बुलाया गया, मदारस से बुला के उनको इस्तेमाल किया गया, और उनमें से चंद लोग ऐसे होते हैं जो तरबियत याफ्ता, मुसल्लह और हमलावर होते। गोजरा जैसे वाक़े को मैं इस अंदाज से देखता हूँ कि देखें किसी न किसी शक्ल में वो वाक़या तो हुआ है। अच्छा, अब वो जो वाक़या हुआ है उसके अंदर मुसलमान भी बहुत सारे वो मारे गए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं, ईसाई भी हुए हैं। उसके बाद फिर ये क्लैश की शक्ल बन गई, हत्ता कि मैंने भी उस पर कॉलम लिखा, और मैंने जो कॉलम लिखा तो उसके अंदर मैंने ये लिखा कि जिन लोगों ने ये तौहीन की थी उन लोगों को पकड़कर पुलिस के पास ले जाना चाहिए था
اور خود مطلب یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. بلاسفمی لا تو ان پہ لگنا چاہیے جنہوں نے دعویٰ کی حلہ بول دیا, ادھر جا کے آگ لگائی, قرآن شریف کو بھی آگ لگائی, بائبل کو بھی آگ لگائی, اسلامیات کی کتابوں کو بھی آگ لگائی. وہ ایک جہالت میں مبتلا غلط ریلیجس انڈرسٹینڈنگ ہے جن کی بنیاد پر یہ کریں. ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ جو گستاخی کر رہے ہیں ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم نرمی سے سمجھائیں گے اور وہ دین کے قریب آئیں گے تو یہ چیز بنے گی جنت میں جانے کا باعث. قرآن مجید میں سزائے موت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے کو قتل کیا تو قاتل کو سزا کی موت دی جا سکتی ہے اگر اس کا قتل کا جرم ثابت ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی فرد یا کسی گروہ کی طرف سے زمین میں فساد برپا کرنے کا جرم ہو جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے عام آدمی کا مال یا اس کی جان یا اس کی آبرو عزت غیر محفوظ ہے. اگر کوئی اتنا زیادہ شدید قسم کا خطرہ بن جائے عام آدمی کے لیے تو اس کو بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے, اور اس کو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا ہے. ان دونوں سزاؤں کے علاوہ, ان دونوں امکانات کے علاوہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی دوسرے انسان کو, مسلمان غیر مسلم کا فرق نہیں, کسی انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ کے وہ حبیب ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی سزا دے لے گا. اسے ہمیں پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے اور اسے اس کی اہمیت بتانی چاہیے. ہم سورج کو دیکھ کر یا چاند کو دیکھ کر تھوک پھینکیں تو تھوک تو ہمارے منہ پر آئے گا. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ تو مذہبی مائنورٹیز کو کوئی رائٹس دینے کو تیار ہے, نہ ہم جو لسانی مائنورٹیز ہیں ان کو کوئی رائٹس دینے کو تیار ہیں, اور پھر میجورٹی کے اندر ہم نے مائنورٹیز کریٹ کی ہوئی ہیں, جیسے مسلمانوں کے اندر شیعہ ہیں, پھر اگر سنی مسلمان ہیں تو ان میں وہابی اور اہل حدیث اور دیوبندی اور بریلوی اور کئی اور مکتبہ فکر ہیں. ہمارے ہاں اصل میں گستاخ رسول کو قتل کرنے والا چونکہ ہیرو بن جاتا ہے اس لیے لوگوں کو ہیرو بننے کا شوق ہے, ورنہ یہ لوگ کہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کو اگر یہ معلوم ہو کہ اللہ کے ہاں اس کا شدید خدشہ ہے کہ اس کے دین کو بدنام کرنے والے بنیں گے وہ اور پکڑے جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا. تو یہ تو بات سمجھانے والی ہے نا. ہمیں ہمارے ہاں لوگوں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ بندہ جو مرضی دنیا میں بدماشی کرے, جھوٹ بولے, مکاری کرے, ناموس رسالت کی وجہ سے وہ کسی کو قتل کر دے تو وہ دنیا میں بھی ہیرو ہوگا اور آخرت میں بھی ہیرو ہوگا. یہ ایک غلط بات ہے. ابھی آپ جب عدالت میں چلے جاتے ہیں ایک جج ڈرتا ہے یہ ورڈکٹ دینے کے لیے کہ یہ ملزم جو بری ہے کیونکہ اس پہ جو الزام ہے وہ ثابت نہیں ہوا. There are two reasons for that. The first reason is it's a very delicate matter itself. And the second is, even if the case is not proved, at least somebody made it a point on the first day when the FIR was lodged to put material enough for a case to proceed. Now it may not see the light of day. I don't say that every time a case is put, it won't see the light of day. But the fear that either the witnesses will run away or the prosecution side, due to some inadequacy, may fail to prove a case, makes a judge extra cautious. And that extra caution is the alarming bell which can be heard to great distances. اگر آپ کسی پہ جھوٹا الزام لگائیں گے تو آپ پہ بھی حد لگے گی, لیکن وہ پاکستان میں کبھی اس کی نوبت ہی نہیں ہے. جھوٹا الزام لگانے والے کی ہم نے کبھی کوئی پروسیکیوشن کی نہیں. ہوں جو میں 9 مہینے سزا کٹی ناجائز, اگر یہ تحقیق تھی ڈوہیں برابر ہوں دے ان چیز دے بیچ تو ایک مطلب سچ کو نکلنا منیا. جہاں ہائیلی سینسٹیو کیس ہوں اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی الزام غلط ثابت ہو جائے تو اس میں آٹومیٹک اپلیکیشن چاہیے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے غلط الزام لگایا ہے وہ انصاف کے
प्रोसेस से बच ना सके। जब से हमने इनको अडॉप्ट किया उस वक़्त से मुल्क में तशद्दुद बढ़ा है, कम नहीं। अमन जो है वो हमारे लिए एक ऐसा लफ्ज़ बन गया है जो सिर्फ हमें डिक्शनरियों में नज़र आता है। These kind of cases have to be passed by a special branch, and that special branch has to ensure that all caution is exercised. I don't say other cases are not done like that, but special vigilance has to be made in these cases. इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि बगैर तहकीक के आप किसी पर चढ़ दौड़ें। इसके लिए इस्लामिक अवेयरनेस जो है वो उस पर हमें किरदार अदा करना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनको इस ज़िम्मन में किसी के साथ कोई तरजीहन सलूक नहीं करना चाहिए। जो इसके अंदर गिल्टी हो, जो मुजरिम हो, उसको जनाब पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। ये चीज़ हो जाएगी तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं ख़त्म कर सकते हैं तो फिर ऐसा ज़रूर करें कि वो उस ताकत को ढूंढें जो ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करे ताकि नुकसान ना हो। The method of following up on behalf of the state has to be improved. These are not ordinary cases. The person on whom such an imputation is done will suffer. If the imputation was wrong, the whole agony suffered by everybody. And you know, people will start looking down upon the person who got a false case, in fact, whose case is not proved. हाँ, आई को ख़त्म थियणो चाहिए। ये ना होवे गलत। क्यों रिश्वत चलदी पई है? एक मिसाल बेकानूनी थींदी पई है, बेइंसाफ़ी थींदी पई है। कोई इंसाफ़ है? ये इंसाफ़ है? अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे, मौलाना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा।